نظر کا لغوی معنی منت ہے۔ انسان منت مان کر جس کام کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اسے نظر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر کا معنی یہ ہے کہ کسی صدقہ یا عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا، اور اولیاء اللہ کے نام جو نظر مانی جاتی ہے در حقیقت یہ نظر شرعی نہیں ہے بلکہ نظر لغوی ہے، جس کے معنی ہے نذرانہ۔ جیسے شاگرد اپنے استاد سے مرید اپنے پیر سے کہے یہ آپ کی نظر ہے اور یہ بالکل جائز ہے۔ فقہائے کرام تو اسے حرام کہتے ہیں جو اولیاء اللہ کے نام نظر شرعی مانی جائے، کیونکہ نظر شرعی عبادت ہے جو اللہ ہی کو زیبا ہے۔ اس کا غیر اللہ کے لیے ماننا یقیناً کفر ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یا حضور غوث پاک آپ دعا فرمائیں، اگر میرا مریض اچھا ہو گیا تو میں آپ کے نام کی دیگ پکاؤں گا، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ میرے خدا ہیں۔ بیمار کے اچھے ہونے پر میں آپ کی عبادت کروں گا، بلکہ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ میں طعام کا صدقہ کروں گا اللہ کے لیے، اس پر جو ثواب ملے گا وہ آپ کو بخشوں گا۔ جیسے کوئی آدمی کسی ڈاکٹر سے کہے کہ میرا مریض صحت مند ہو گیا تو میں 100 روپے آپ کی نذر کروں گا، کیا اس میں کوئی گناہ ہے؟ علامہ شامی نے اپنی کتاب الصوم بحث نذرانہ اموات میں اس طریقے کو یوں بیان کیا ہے کہ صیغہ نظر کا اللہ کی عبادت کے لیے ہو اور شیخ کے آستانے پر رہنے والے فقراء اس کا مصرف ہوں، یہ محض جائز ہے۔ اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ صدقہ اللہ کے لیے ہے، اس کے ثواب کا ہدیہ روح شیخ کے لیے، اور اس صدقے کا مصرف اس بزرگ کے خدام اور فقراء ہیں۔ جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ اپنے پیٹ کا بچہ خدایا تیرے لیے نذر کرتی ہوں جو کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہوگا، نظر اللہ کی اور مصرف بیت المقدس کی خدمت۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتاوی عزیزی جلد اول صفحہ 95 پر عالمگیری کی عبادت کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کے بعد اسی کتاب میں ایک اور جگہ تحریر فرمایا، قضائے حاجات کے لیے اولیاء اللہ کی جو نظر معروف اور مروج ہے، اکثر فقہا اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ انہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی نظر پہ قیاس کر کے یہ کہا ہے کہ اگر ولی کے لیے بالاستقلال نظر ہو تو باطل ہے، اور اگر نظر اللہ تعالیٰ کی ہو اور ولی کا ذکر صرف بیان مصرف کے لیے ہو تو جائز ہے۔ لیکن اس نظر کی حقیقت یہ ہے کہ میت کی روح کو طعام کا ہدیہ پہنچانا امر مسنون ہے، اور یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا ذکر صحیحین میں ہے۔ اس نظر کا خلاصہ یہ ہے کہ فلاں ولی کی طرف اتنی چیز کے ثواب کی نسبت ہے، اور ولی کا ذکر نظر شدہ عمل کے تعین کے لیے ہے، مصرف کے ذکر کے لیے نہیں۔ نظر کرنے والے کے نزدیک اس نظر کا مصرف اس ولی کے متعلقین، قرابت دار، خدام اور اہل طریقت ہوتے ہیں، اور نظر کرنے والوں کا یہی مقصود ہوتا ہے۔ اس کی نظر کا حکم یہ ہے کہ اس کا پورا کرنا صحیح ہے، کیونکہ یہ عبادت مقصودہ ہے۔ ہاں، اگر اس ولی کو بالاستقلال حلال مشکلات سمجھتا ہو یا اس کے شفیع غالب ہونے کا عقیدہ رکھتا ہو تو یہ شرک ہے، اور ایسی نظر ناجائز ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ جلد اول کتاب الخطر صفحہ 54 میں لکھا ہے، اور جو اموات اولیاء اللہ کی نظر ہے تو اس کے اگر یہ معنی ہے کہ اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچے تو صدقہ ہے، درست ہے۔ جو نظر بامعنی تقرب ان کے نام پر ہے تو حرام ہے۔ ان عبارات کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جس کسی پیر ولی بزرگ کے مزار پر نظر یا منت مانی جاتی ہے
وہ اسے اللہ سمجھ کر نہیں مانی جاتی، بلکہ بارگاہ الہی میں اسے اپنا دعا گو سمجھ کر دعا کی درخواست کی جاتی ہے۔ ہر کام کا بنانے والا اللہ ہی ہے، وہ اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تکمیل مقاصد کے بعد جو چیزیں ان آستانوں پر لائی جاتی ہیں وہ اس بزرگ کی بارگاہ میں نذرانہ ہے، اور اس کا مصرف ان کی بارگاہ خدام، فقراء، قرابتدار اور اہل طریقت ہیں، اور ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ یہ معمول اور طریقہ کار رہا ہے کہ منت و مراد کی پوری ہونے کے بعد جو نظر پیش کی جاتی ہے تو اس کی ابتدا نظر شرعی سے کی جاتی ہے، اور ذکر الہی کے بعد یہ جملہ بطور تخصیص کہا جاتا ہے، ھذا نظر اللہ خالصاً و مخلصاً، اور اس کا مصرف فقراء ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر بزرگان دین کے لیے نظر لغوی پیش کرتے ہیں، جسے عرف عام میں نیاز و فاتحہ کہتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی وفات کے بعد سننے اور دیکھنے اور تصرف کرنے کے متعلق تمام اسلامی فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ وہ حضرات بعد از وفات سنتے، دیکھتے اور عالم تصرف کرتے ہیں، کیونکہ حضرات انبیاء دنیاوی حقیقی حیات سے زندہ ہیں، اور حضرات اولیاء باحیات اخروی و معنوی زندہ ہیں۔ عام مردوں کے سننے کے متعلق علماء اسلام کی 3 جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ عام مردے کبھی نہیں سنتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پہلے یہی فرماتی تھیں، مگر بعد میں آپ نے اس سے رجوع کر لیا اور سماع موتا یعنی مردوں کے سننے کی قائل ہو گئیں۔ دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ مردے عام حالات میں تو نہیں سنتے، مگر خاص خاص اوقات میں سنتے ہیں، جیسا کہ حضرت قتادہ کا قول ہے۔ تیسری جماعت کا قول ہے کہ عام مردے بھی ہر وقت سنتے، زائرین کو دیکھتے اور پہچانتے ہیں۔ منکرین سماع موتا کی یہ دلائل ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے، یعنی اے محبوب تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو پکار سنا سکو گے۔ قرآن کریم فرماتا ہے، یعنی جو قبروں میں ہیں آپ انہیں نہیں سنا سکتے۔ حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ کا فرمان ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ فقہا فرماتے ہیں جو کسی سے نہ بولنے کی قسم کھا لے پھر اس سے مرنے کے بعد کلام کرے تو اس کی قسم ٹوٹے گی نہیں، کیونکہ میت کلام سنتی سمجھتی نہیں۔ منکرین سماع موتا کے کل یہ 4 دلائل ہیں۔ اب قائلین سماع موتا کے دلائل پیش ہیں۔ قرآن میں حضرت صالح علیہ السلام جب عذاب یافتہ قوم کی لاشوں پر گزرے تو آپ نے ان سے خطاب کر کے فرمایا، قرآن کریم میں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی کافر عذاب یافتہ قوم کی نعشوں پر گزرے تو فرمایا، اے قوم میں نے تم کو احکام الہی پہنچائے، تمہاری بڑی خیر خواہی کی، تو اب میں کافر قوم پر کیسے غم کروں؟ قرآن کریم فرماتا ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سے پہلے رسولوں کو دریافت فرما لو کہ کیا ہم نے اللہ کے سوا کوئی معبود بنائے جن کی پوجا کی جائے۔ مسلم شریف میں ہے کہ بعد از دفن جب لوگ واپس ہوتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ کے قبرستان میں تشریف لے جاتے تو ان سے خطاب کر کے سلام بھی کہتے اور کلام بھی کرتے کہ تم ہمارے سلف ہو، ہم تمہارے خلف۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ معظمہ میں اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر پر پہنچیں تو سلام کیا اور فرمایا کہ اے عبد الرحمن، اگر میں تمہارے انتقال کے وقت موجود ہوتی تو تم کو وہاں ہی دفن کرتی جہاں تمہاری وفات ہوئی تھی۔ فقہا فرماتے ہیں کہ قبرستان جائے تو اہل قبور کو سلام کرے۔ اگر قبر والے مردے سلام نہ سنتے ہوتے تو یہ جواب نہ دے سکتے، تو انہیں سلام کرنا ممنوع ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ سنتے بھی ہیں
اور جواب بھی دیتے ہیں۔ منکرین سماع موتا کی دلیلوں کی رد میں بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ سماع موتا کی نفی میں انہوں نے جو دلائل قرآن سے دیے ہیں وہاں پر مردے اور بہرے سے مراد دل کے مردے اور بہرے کفار ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کو مفید طور پر نہیں سنتے۔